آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ گریٹر حیدرآباد کے انتخابات میں نامزدگیاں واپس لینے کی مہلت کا اختتام، پارٹیوں کی انتخابی مہم میں شدت۔ ٹی آر ایس کی پروگریس رپورٹ کے جواب میں بی جے پی نے جاری کی چارج شیٹ، حیدرآباد کو فلڈ سٹی میں کر دیا گیا تبدیل، جاوڈیکر کی تنقید۔ کے ٹی آر نے بی جے پی قائدین کی تنقید کو کیا مسترد، ٹی آر ایس کے دور حکومت میں ہی حیدرآباد میں بھاری سرمایہ کاری کا دعویٰ۔ ملک میں ہر مکان کو پینے کا پانی فراہم کرنے وزیراعظم کا عزم، یو پی میں پینے کے پانی کے 23 پروجیکٹس کا رکھا سنگ بنیاد۔ اور اسٹے برخاست ہوتے ہی غیر زرعی جائیدادوں کا رجسٹریشن ہوگا شروع، جائیدادوں کی تفصیلات کی تبدیلی کا کسی کو نہیں ہے اختیار، چیف منسٹر کی وضاحت۔ کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے 3 اہم حفاظتی تدابیر۔ ہمیشہ ماسک پہنیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے لیے داخل کی گئی نامزدگیوں کو واپس لینے کی مہلت آج دوپہر 3 بجے ختم ہو گئی۔ جملہ 150 وارڈز کے لیے 1893 امیدواروں نے 2575 نامزدگیاں داخل کیں۔ جانچ پڑتال کے بعد الیکشن کمیشن نے 68 نامزدگیاں مسترد کر دیں۔ اس طرح اب 1825 امیدوار میدان میں رہ گئے ہیں۔ بی جے پی کے 539، ٹی آر ایس کے 527، کانگریس 348، ٹی ڈی پی 202، ایم آئی ایم کے 72، سی پی آئی کے 22، سی پی ایم کے 19 اور دیگر مسلمہ پارٹیوں کے 143 اور 613 آزاد امیدواروں کی نامزدگیاں باقی رہ گئی ہیں۔ جی ایچ ایم سی انتخابات کے پیش نظر ٹی آر ایس اور بی جے پی کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے۔ دونوں ہی جماعتیں انتخابات میں کامیابی کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا رہی ہیں۔ ٹی آر ایس کے 6 سالہ دور حکومت میں حیدرآباد کی ترقی پر ریاستی وزیر کے ٹی آر نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی تھی۔ اس کے جواب میں آج مرکزی وزیر اور بی جے پی کے سینئر لیڈر پرکاش جاوڈیکر نے چارج شیٹ جاری کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے آج حیدرآباد میں ٹی آر ایس کے دور حکومت میں جی ایچ ایم سی کی حالت زار، گزشتہ انتخابات میں کیے گئے وعدوں کی عدم تکمیل اور 6 سال میں ٹی آر ایس کی 60 ناکامیوں پر ایک چارج شیٹ جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں خاندانی حکمرانی چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر اور اسدالدین اویسی کے خاندان ریاست پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ ایک پریوار کا راج چل رہا ہے اور ایم آئی ایم بھی ایک پریوار کی پارٹی ہے۔ وہاں کے سی آر ہے، یہاں اسدالدین اویسی ہے، وہاں کے ٹی آر ہے، یہاں اکبر الدین ہے۔ تو ایک پریوار کی پارٹی آپ بن کے رہ گئی۔ ہم نے دیکھ لیا پچھلے 6 سال میں یہ پارٹیاں کیول لوٹ کرتی ہے۔ تلنگانہ میں ایک ہی وشیشتا بنی ہے کرپشن، اور کرپشن میں راجیہ پر قرضہ، debt on state and asset in KCR's name. KCR اور ان کے سارے متر اور سبھی لوگ ان کے ایسٹ بڑھ رہے اور ایسٹ راجیہ کے گھٹ رہے، وہاں ڈیٹ بڑھ رہا ہے۔ جاوڈیکر نے کہا کہ پچھلے دنوں حیدرآباد 15 دن تک سیلاب کے پانی میں ڈوبا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کی حکومت شہر میں ڈرینیج کا مناسب نظام بھی فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ حیدرآباد کی برانڈ امیج کا تحفظ کرتے ہوئے اس کی ترقی کو جاری رکھنے کے لیے کام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد پوری دنیا میں محفوظ ترین شہر ہے۔ ایچ آئی سی سی نے برانڈ حیدرآباد فیوچر ریڈی کے عنوان سے منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ تلنگانہ میں مستحکم حکومت ہے، اس لیے یہاں سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سال میں آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری دگنی ہوئی ہے۔ دنیا کی 5 بڑی آئی ٹی کمپنیز نے حیدرآباد کو اپنا دوسرا عالمی مرکز بنایا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایمیزون نے پہلے بنگلور کا انتخاب کیا تھا، لیکن تلنگانہ حکومت کی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے حیدرآباد میں اپنا دفتر قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد میں اگر کسی نے انہیں بغیر کھڈوں والی سڑک دکھا دی تو وہ 1 لاکھ روپے کا انعام دیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ شہر کی ترقی پر 66,000 کروڑ روپے خرچ کرنے کا دعویٰ کرنے والی ریاستی حکومت سڑکوں کے کھڈوں کو بھرنے میں کیوں ناکام ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد سے بی جے پی کا اٹوٹ رشتہ ہے۔ کشن ریڈی نے حکومت سے کہا کہ وہ اس بات کی وضاحت کریں کہ اس نے ڈبل بیڈ روم مکانات کہاں بنائے ہیں اور کسے دیے ہیں۔ سباجیگوڑا پریس کلب میں میٹ دی پریس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے عوام پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو بی جے پی ان کی مدد کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات سے متعلق سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ نامزدگیوں کے ادخال کے عمل کی تکمیل کے بعد اب تمام پارٹیز ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انتخابات سے متعلق اہم واقعات کے بارے میں پیش ہے یہ خصوصی رپورٹ۔ گریٹر حیدرآباد کے انتخابات میں گاجولا رامارم ڈویژن سے کانگریس کے امیدوار سرینواس گوڑ کو ہائی کورٹ کی جانب سے راحت ملی ہے۔ ہائی کورٹ نے ان کی نامزدگی مسترد کیے جانے پر حکم التوا دے دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کی نقل پارٹی کے ایم پی ریونت ریڈی نے ریاستی الیکشن کمیشن کے حوالے کی۔ انہوں نے کمیشن سے درخواست کی کہ وہ سرینواس گوڑ کی نامزدگی کی برقراری کے لیے اقدامات کریں۔ مشیرآباد حلقے کے ایڈکمیٹ ڈویژن میں ریاستی وزیر سرینواس گوڑ نے گھر گھر جا کر مہم چلائی اور چند بستیوں میں پدیاترا کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کی حکومت جن فلاحی اسکیموں پر عمل پیرا ہے اس کی نظیر ملک میں کہیں اور نہیں ملتی۔ چیلوکا نگر ڈویژن میں ٹی آر ایس کے امیدوار کی تائید میں ریاستی وزیر ستیوتی راٹھوڑ نے مہم چلائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے سی آر کی قیادت میں ٹی آر ایس کے ترقیاتی اور فلاحی پروگراموں کو دیکھتے ہوئے دیگر پارٹیوں کے قائدین ٹی آر ایس میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایم آئی ایم کے صدر اسدالدین اویسی نے ایراگڈا میں انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے ایراگڈا ڈویژن میں پارٹی کے امیدوار کی تائید میں گھر گھر جا کر ووٹرز سے رابطہ قائم کیا۔ کانگریس کے ایم پی ریونت ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ جی ایچ ایم سی کے انتخابات میں ٹی آر ایس اور بی جے پی ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کے حسین ساگر کے اطراف قبضوں اور سری سلم کلوا کرتی پروجیکٹ میں کرپشن کے الزامات کے بارے میں کانگریس کی شکایت کے باوجود مرکز کی بی جے پی حکومت کوئی رد عمل نہیں دکھا رہی ہے۔ صنعت نگر حلقے کے بنسی لال پیٹ ڈویژن میں ریاستی وزیر سرینواس یادو نے مہم چلائی۔ بنجارہ ہلز ڈویژن میں ایک اور ریاستی وزیر اندرا کرن ریڈی نے انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ اس سے قبل اندرا کرن ریڈی نے بنجارہ ہلز ڈویژن میں پارٹی کے کارکنوں اور پولنگ بوتھس کے انچارج کے اجلاس سے خطاب کیا۔ پردیش کانگریس کے صدر اتم کمار ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس پارٹی نے ہی حیدرآباد کی ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور حکومت میں ہی میٹرو ریل، کرشنا واٹر پروجیکٹ اور پی وی ایکسپریس وے جیسے کام انجام پائے۔ سابق ایم پی پونم پربھاکر نے کہا کہ انتخابی ضابطے کے باوجود شہر میں حکومت کے ہولڈنگز نہیں نکالے گئے ہیں۔ سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری چاڈا وینکٹ ریڈی نے کہا کہ جی ایچ ایم سی کے انتخابات میں بی جے پی کی مہم پر عوام اعتماد نہیں کر رہے ہیں۔ نامزدگیوں کا ادخال مکمل ہونے کے باوجود بی جے پی نے آج پارٹی امیدواروں کی 7ویں فہرست جاری کی۔ پارٹی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے 5 ڈویژنز کے لیے امیدواروں کا اعلان کیا۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی نے کہا کہ جی ایچ ایم سی کے انتخابات میں ٹی آر ایس کے ساتھ ان کی پارٹی کا کوئی اتحاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی حلقوں میں مجلس ٹی آر ایس سے مقابلہ کر رہی ہے۔ ایراگڈا ڈویژن میں انتخابی مہم کے دوران میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکز میں بی جے پی کی حکومت نے تلنگانہ اور سیلاب سے متاثرہ حیدرآباد کی کوئی مدد نہیں کی، اس لیے بی جے پی ان انتخابات کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم آئی ایم ان انتخابات میں 52 تا 55 نشستوں پر مقابلہ کر رہی ہے۔ چیف منسٹر کے سی آر نے آج چند اہم امور پر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت دھرانی پورٹل کے ذریعے غیر زرعی جائیدادوں کے رجسٹریشن کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ عدالت کا حکم التوا برخاست ہوتے ہی رجسٹریشن دوبارہ شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے جو امور اٹھائے ان کے بارے میں حکومت نے مکمل وضاحت پیش کر دی ہے۔
KCR نے عہدیداروں سے کہا کہ کل اس مقدمے کی اگلی سماعت مقرر ہے، اس لیے عہدیداروں کو 25 تاریخ سے رجسٹریشن کا عمل شروع کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ چند ریاستوں میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ میں اضافے کے پیش نظر چیف منسٹر KCR نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ریاست میں تمام درکار احتیاطی اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں کیسز میں دوبارہ اضافے کو روکنے اور دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے حکومت تمام اقدامات کر رہی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ عوام کو چوکس رہتے ہوئے اپنے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ KCR نے کہا کہ ریاست میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 94.5% ہو گئی، جبکہ شرح اموات کافی کم ہے۔ چیف منسٹر KCR نے تیلگو فلم صنعت کی ہر ممکن مدد کا تیقن دیا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے شوٹنگ روک دیے جانے سے اور تھیٹروں کے بند کر دیے جانے سے فلم صنعت اور ورکرز کو نقصان ہوا ہے۔ KCR نے کہا کہ اس نقصان سے نمٹنے کے لیے حکومت فلم صنعت کو چند رعایتیں فراہم کرے گی۔ فلم صنعت کی چند اہم شخصیتوں نے اتوار کو پرگتی بھون میں چیف منسٹر سے ملاقات کی اور انہیں کووڈ کی وجہ سے صنعتوں کو ہوئے نقصان سے واقف کروایا۔ فلم صنعت کی مدد کے لیے ان کی درخواست پر مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ KCR نے کہا کہ فلم انڈسٹری کی مدد کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا اعلان GHMC انتخابات کے لیے TRS کے منشور میں شامل کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک میں 2 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں کو پینے کے پانی کے کنیکشن فراہم کیے گئے۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اتر پردیش کے مرزا پور اور سورن بھدرا اضلاع میں دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کی سربراہی کے لیے 23 پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس پروگرام میں چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مودی نے کہا کہ حکومت ہر گھر جل اسکیم کے تحت تمام عوام کو پائپ کے ذریعے پینے کے پانی کی سربراہی کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جن پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ان سے مرزا پور اور سون بھدرا اضلاع کے 42 لاکھ عوام مستفید ہوں گے۔ یہ پروجیکٹ 5,555 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر DD نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر DD نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر DD نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ گریٹر حیدرآباد کے انتخابات میں نامزدگیاں واپس لینے کی مہلت کا اختتام، پارٹیوں کی انتخابی مہم میں شدت۔ TRS کی پروگریس رپورٹ کے جواب میں BJP نے جاری کی چارج شیٹ، حیدرآباد کو فلڈ سٹی میں کر دیا گیا تبدیل، جاوڑیکر کی تنقید۔ KTR نے BJP قائدین کی تنقید کو کیا مسترد، TRS کے دور حکومت میں ہی حیدرآباد میں بھاری سرمایہ کاری کا دعویٰ۔ ملک میں ہر مکان کو پینے کا پانی فراہم کرنے وزیراعظم کا عزم، UP میں پینے کے پانی کے 23 پروجیکٹس کا رکھا سنگ بنیاد۔ اور اسٹے برخاست ہوتے ہی غیر زرعی جائیدادوں کا رجسٹریشن ہوگا شروع، جائیدادوں کی تفصیلات کی تبدیلی کا کسی کو نہیں ہے اختیار، چیف منسٹر کی وضاحت۔